الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا صفر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ رب العزت نے زمین اور آسمان اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو اپنی قدرت سے بنایا۔ لیل و نہار، شمس و قمر، ایام، ہفتے، مہینے سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بذات کسی چیز کو منحوس یا بذات کسی چیز کو نفع اور نقصان پہنچانے والی اور بذات کسی چیز کو خوشی اور غمی دینے والی نہیں بنایا، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو کسی چیز کو کسی کے لیے بابرکت بنا دیتے ہیں، اور جب چاہتے ہیں کسی کے لیے کسی چیز میں برکت نہیں رکھتے۔ اسلام کے ظہور سے پہلے عرب کے معاشرے میں بالخصوص اور پوری دنیا میں بالعموم سفر کے مہینے کے حوالے سے یہ تصورات، توہمات اور عقائد معاشرے میں جڑ پکڑے ہوئے تھے کہ یہ نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں آسمان سے بلائیں اترتی ہیں، اس مہینے میں نقصان ہوتا ہے، اس مہینے میں شادی اور بیاہ، خوشی، کوئی اہم کام اور ہر وہ چیز جو انسان کے لیے نفع بخش ہو اس کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے۔ اس حوالے سے معاشرے میں ایک بڑی حد تک ان تصورات کو پذیرائی بھی حاصل تھی اور اس پر لوگوں کا عمل بھی تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی تعلیم دی، نفع اور نقصان کا مالک خدا تعالیٰ کی ذات کو بتایا، اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى، کہ کوئی بیماری بذات خود کسی مریض سے دوسرے مریض میں منتقل نہیں ہوتی، ولا طیرۃ، اور کسی حوالے سے کوئی بدشگونی نہیں ہے، ولا حامۃ، اور کوئی مر جائے، قتل ہو جائے اور اس کے قتل ہونے کے بعد اس کی روح کے حوالے سے جو عقیدہ معاشرے میں قائم ہے کہ اس کی روح ایک الو کی شکل کے اندر اس علاقے میں پھرتی رہتی ہے جب تک اس کے قتل کا انتقام نہ ہو، وہ پھرتی رہتی ہے، ولا صفرۃ، اور سفر کے حوالے سے جو عقیدہ نحوست کا قائم ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدشگونی کو شرک ارشاد فرمایا اور تکرار کے ساتھ ارشاد فرمایا، اور اس بات کی تعلیم دی کہ یہ جو تصورات معاشرے میں قائم ہیں یہ عقیدت کی وجہ سے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مہینے کے اندر بے برکتی کا کوئی حکم نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سال کے مہینے اسی طرح لوٹ آئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بناتے وقت ان کو بنایا تھا، اور سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں 4 حرمت والے ہیں، 3 پے در پے ہیں، ان میں ذی قعدہ، ذی الحجہ اور محرم کا مہینہ ہے، اور چوتھا جمادی ثانیہ اور شعبان کے درمیان کا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے ہیں، اس کے علاوہ کسی مہینے کی باعث برکت ہونا اور بے برکت ہونا اس حوالے سے شریعت میں کوئی حکم نہیں ہے۔ برصغیر کے اندر اور ہمارے اس معاشرے کے اندر سفر کے مہینے کے حوالے سے آج تک یہ تصورات قائم ہیں کہ یہ مہینہ بے برکتی کا مہینہ ہے، اور ہمارے عرف میں سے 13 تجزی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ایک تصور یہ ہے کہ اس کے 13 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا تھا، اور ایک تصور یہ ہے بلائیں اور بیماریاں اترتی ہیں، اس لیے کہیں کسی علاقے کے اندر اس کی 13 تاریخ کو مختلف طرح کی دالوں کو، مختلف طرح کے اناج کو
ابال کر بانٹا جاتا ہے، کہیں چوری پکائی جاتی ہے، اور اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں اور بہت سارے اعمال ہیں کیے جاتے ہیں، اور تصور سے کیے جاتے ہیں کہ ہم ان بلاؤں سے، ان بیماریوں سے، ان آسیبوں سے ہمیں پناہ حاصل ہو جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام کی تعلیمات اعتدال پر مبنی ہیں، اور اسلام نے توحید کا تصور دیا ہے۔ اسلام نے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ غیر متزلزل یقین رکھنے کی تعلیم دی ہے۔ اگر آج ہمارے معاشرے میں ایسی رسومات اور توہمات کا رائج کیا جا رہا ہے اور ان کا تصور باقی ہے، تو وہ اس کی بنیادی وجہ صرف اور صرف دینی تعلیمات سے دوری ہے، اسوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری ہے۔ ہم وہ ٹھوس باتیں، وہ بنیادی باتیں اور وہ پکی باتیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی آیات بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی موجود ہیں، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور صحابہ کرام کے ارشادات اور عمل موجود ہے، ہم انہیں پس پش ڈال کر سطحی باتوں کو اور رسمی باتوں کو لے لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا معاشرہ مشکلات کا بھی شکار ہو جاتا ہے، اور مسلمان وہ پاکیزہ اور مطہر شریعت سے دور ہو کر وہ رسومات کی جہالت اور اس کے اندھیروں میں جا گرتا ہے، اور اپنا وہ مقام جس کو اللہ تعالیٰ نے جو اسے عطا فرمایا ہے، اشرف المخلوقات ہونا، اس سے یہ گر جاتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے، اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں اور صحابہ کرام کی جو اسوہ حسنہ ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔